اذکروا نعمتی التی، میرے انعامات، میری نعمتوں کو یاد کرو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیا ہے، واوفوا بعہدی۔ اچھا اب تم کو انعام یاد آ گیا نا، تم کو معلوم ہو گیا، تم کو یاد آ گیا کہ میں نے کس کس موقع پر تم پر انعامات کیے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب اس انعامات کو یاد کرنے کے بعد واوفوا بعہدی، میرے عہد کو پورا کرو۔ عہد کہتے ہیں آدمی کا جو اللہ سے ایگریمنٹ ہوا ہے۔ بنی اسرائیل سے کیا اگریمنٹ ہوا تھا؟ ان کی کتابوں میں اتار کر اللہ نے بتا دیا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اس نبی پر ایمان لانا چاہیے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ مفسرین کی جماعت میں سے دو بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہاں عہد سے مراد اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل سے کہا تھا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ کے اندر 6ویں پارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں یقیناً اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے میثاق لیا، میثاق کے معنی آتے ہیں عہد و پیمان کے۔ اللہ نے عہد و پیمان لیا بنی اسرائیل سے۔ کیا عہد و پیمان تھا؟ کہ تم میری بات مانو گے، میری فرما برداری کرو گے، میری نافرمانی نہیں کرو گے، جن باتوں کو میں نے کرنے کے لیے کہا ہے ان باتوں کو کرو گے، میری کتاب کے اندر جو باتیں اتاری گئی ہیں تمہارے تورات کے اندر ان باتوں پر عمل کرو گے۔ اب ان سے کہا گیا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ اللہ کہتے ہیں اب جب اس بنو اسرائیل کی 12 قبیلے تھے، بنی اسرائیل کی 12 خاندان، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے پر اللہ نے ایک نگران مقرر کیا، نقیب، جو ان کی نگرانی کرتا تھا کہ وہ اللہ کے عہد و پیمان کا لحاظ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے ان میں سے بھیجا، یعنی اللہ کہتے ہیں ہم ان میں سے طے کیا 12 نقیبہ، 12 نگران۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان سے عہد و پیمان لینے کے بعد ان پر 12 لوگوں کو مقرر کرنے کے بعد ہر قبیلے کا ایک نگران ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقال اللہ انی معکم، لوگوں سن لو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کا یہ خطاب بندوں کے ساتھ کتنا پیارا ہے، انی معکم، کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نمازوں کو قائم کیا، وآتیتم الزکاۃ، اور تم نے زکوٰۃ ادا کیا، وآمنتم برسلی، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے، وعزرتموہم، اور ان کی عزت و احترام کے ساتھ ان کا ساتھ دیا، تب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آگے چل کر 4 ہوا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور میرے رسولوں پر ایمان لانا، میرے رسولوں کے عزت احترام کرتے ہوئے ان کا ساتھ دینا، 4واں نمبر۔ 5واں نمبر وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ کے معنی کیا؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ آج تم اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کرو گے، اللہ کو قرض دو گے کہ اللہ اس کا بدل دیں گے۔ کسی بھی کام میں، کسی بھی دین کے کام میں آدمی مال خرچ کرتا ہے گویا وہ اللہ کو قرض دے رہا ہے، کر اللہ اس کے بدل کو اس سے دگنا کر کے دیں گے۔ اس کی نیکی جتنی اچھی تھی، جتنے اخلاص کے ساتھ اس نے لگایا تھا، اس سے زیادہ کر کے اللہ لوٹائیں گے۔ آگے کیا کہا تھا؟ اگر یہ 5 اور کام تم نے کر دیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، تم کو جنت میں ان باغوں میں داخل کیا جائے گا جن باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد جس نے بھی کفر کیا، جس نے بھی ہمارے ساتھ نافرمانی کی، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ آدمی کھلم کھلا راستے سے بھٹک گیا، راستے سے بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ اب اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے بتا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، حضرت مجاہد اور قتادہ فرماتے ہیں یہ عہد جو تھا، اس عہد کو اللہ وہاں یاد دلاتے ہیں کہ میرے اس عہد کو یاد کرو جو میں نے تم سے لیا تھا۔ اور عہد کو یاد کرتے ہوئے کیا کرو؟ جو نبی تمہارے درمیان بھیجے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لاؤ، ان کی باتوں کو اقرار کرو،
اگر اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ ان کی ایک مقام تھا، اہل کتاب ہونے کی وجہ سے، پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے عرب کے اندر ان کی ایک مقام اور عزت تھی۔ سب سے پہلے اللہ ان کو کہہ رہے ہیں، تقریباً یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے 123 نمبر آیت تک، شروع میں بھی ایسے ہی بنو اسرائیل کہہ کر خطاب کیا گیا، آخر میں چل کر بھی ایک بنو اسرائیل کہہ کر خطاب کرتے ہیں، شروع میں اور آخر میں کہتے ہیں اے میرے بندو میری نعمتوں کو یاد کرو، کیسے زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ لوگ سدھر جائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے مان لینے کے بعد جو دوسرے کافر ہیں، بت پرست ہیں، اللہ کے انکار کرنے والے ہیں، ان کو دیکھ کر وہ بھی آ جائیں گے۔ اللہ فرماتے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بِعَهْدِكُمْ، میں تمہاری عہد کو پورا کروں گا، تم میری باتوں پر ایمان لاؤ میں تمہارا خیال کروں گا، تم میرے عہد کو مان لو، پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ کیا مانا میں تمہارے عہد کو؟ یعنی میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، دنیا کے اندر تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کل قیامت کے دن جنت میں داخلہ ملا دیا جائے گا۔ تم میری عہد کو پورا کرو گے تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگوں سے بہت ڈرتے تھے۔ اس زمانے کے یہودیوں کے علماء اور بنو اسرائیل کے علماء لوگوں سے ڈرتے تھے، وہ یوں سمجھتے تھے کہ بھئی کہیں ہم سے ناراض ہو گیا، ان کے علماء کو ان یہودیوں سے، ان کے اپنے قوم والوں سے کچھ ہدایہ ملتے تھے، کسی کو اناج ملتا تھا، کسی کو گائے ہیں تو اس سے دودھ ملتا تھا۔ اب وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اگر ہم حق بات بول دیں گے تو وہ ہمارے لیے غلہ اناج دینا بند کر دیں گے، ہم حق بات بتا دیں گے تو وہ ہمیں دودھ چارہ دینا بند کر دیں گے، لہذا وہ ڈرتے تھے لوگوں سے۔ اللہ فرماتے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، لہذا تم مجھ سے ہی ڈرو، لوگوں سے ڈر کر تم حق بات کو مت چھپاؤ، جو بات حق ہے اس کو ظاہر کرو۔ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ نبی سچے نبی ہیں، یہ لوگوں کو جمع کر کے بتاؤ کہ یہ سچے نبی ہیں، مجھ سے ڈرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، میری ذات ڈرنے کے لائق ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نے نازل کیا ہے قرآن کی شکل میں، جو میں نے قرآن کی شکل میں تمہارے اوپر اتارا ہے، تمہارے سامنے نازل کیا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ جو قرآن مصدقا لما معکم، جو قرآن کے تمہارے ساتھ جو کتاب ہے تورات، اور عیسائیوں کے پاس جو کتاب انجیل، ان دونوں کتابوں کو سچا ٹھہرانے والی کتاب ہے۔ قرآن آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ توریت بھی سچی کتاب ہے، یہ انجیل بھی سچی کتاب ہے۔ قرآن نے آ کر تمہیں جھٹلایا نہیں ہے، قرآن آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں سچی کتاب ہیں، لیکن جیسے تم ان کو سچی کتاب مانتے ہو ایسے قرآن کو بھی سچا مانو۔ یہ کیسی بات ہے؟ تم اپنی کتاب کو ہی سچا مانتے ہو، دوسری کتاب جو اتری ہے اس کو جھٹلاتے ہو۔ اللہ بتاتے ہیں مصدقا لما معکم، جو قرآن کے تمہارے ساتھ جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والی۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اب اللہ یہاں بتاتے ہیں تم کو اتنا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تم اہل کتاب ہو، نبی کی اولاد ہو۔ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، ان کے اولاد میں سے یہ سلسلہ چلا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان جیسے سلسلہ چلا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ایک اسحاق علیہ السلام بھی تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام کی پشتوں میں پورے سارے کے سارے انبیاء ہی آئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان نبیوں کی اولادوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے تم پر جو کتاب ہم نے اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ، اور وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم مت بنو پہلے نمبر کے انکار کرنے والے۔ کیا مطلب؟ پہلے نمبر کے کافر کیا؟ انکار کرنا سب برابر ہے، چاہے آدمی پہلے انکار کرے یا بعد میں انکار کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ترجمہ یہ ہے اور مت ہو سب میں سے اول منکر، یعنی سب میں کے پہلے نمبر کے منکر مت بن جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کیا مطلب یہ ہے کہ انکار کرنا چاہے پہلے ہو بعد میں ہو گناہ ہی ہے،
چاہے آدمی آج کا کفر کرے، پرسوں جا کر کفر کرے، لیکن کفر تو کفر ہی ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے نمبر کے کافر تم مت بنو۔ اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم لوگ سمجھدار ہو، تم اہل کتاب ہو، تم پڑھے لکھے ہو۔ اگر تم پہلے نمبر پر انکار کر دو گے، تم پہلے نمبر پر اس کتاب کے ساتھ کفر کرو گے، نبی کے ساتھ کفر کرو گے، اللہ کے ساتھ کرو گے، تو تم کو دیکھ کر دوسرے جاہل طبقے لوگ پیچھے پیچھے تمہارے چل کر آئیں گے۔ لہذا جتنے لوگ تم کو دیکھ کر گمراہ ہوں گے، وہ سارا گمراہی کا گناہ تمہارے سر پر ڈالا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها، جس نے کسی نیک کام کو شروع کیا، نیک کام کی بنیاد رکھی، تو اس نیک کام پر عمل کرنے والے کو بھی، اس شروع کرنے والے کو بھی اس کا اجر اس کو دیا جائے گا، اور اس کے پیچھے اس کو دیکھ کر جتنے لوگ وہ نیک کام کریں گے ان ساروں کا اجر بھی اسے دیا جائے گا۔ ایک آدمی نے مسجد بنایا، مسجد بنانے کے بعد آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو مسجد بنانے کا بھی ثواب اور اس کے نماز پڑھنے کا بھی ثواب۔ اب اس مسجد بنانے کو دیکھ کر جتنے لوگ مسجد بنائیں گے ان سارے مسجد بنانے والوں کا ثواب اکیلا اس کو ملے گا، اور اس کے نماز پڑھنے کو دیکھ کر جتنے لوگ مسجد کو آ کر نماز پڑھیں گے سارے نماز پڑھنے والوں کا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ تو اب اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، ومن سن سنتا سیئتا، کوئی برائی کی بنیاد رکھتا ہے، کسی نے شراب کی دکان کھول لیا نعوذ باللہ، اب وہ شراب بیچے گا، جتنے لوگ پیئیں گے سارا گناہ اسے ہوگا۔ یا کوئی شرابی تھا، کسی نے لے جا کر کے 5-7 آدمی کو شرابی بنا دیا، اب اس کا گناہ بھی اس پر ہے شراب پینے کا، اور 5-7 لوگ جتنے شراب پی رہے ہیں پھر ان 5-7 لوگوں کے ذریعے سے اور کتنے شرابی بنیں گے، وہ سارا گناہ اس ایک آدمی کو ملے گا۔ لہذا بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو سوچ سمجھ کر کرو، پہلے نمبر پر انکار کرنے میں آگے مت بڑھو۔ اب یہاں پر ایک بات کہنے سے رہ گئی تھی، اللہ رب العزت نے جو کہا تھا کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کرتا ہوں، تم میری باتوں کا خیال رکھو، میں تم سے جو میں نے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ یہاں پر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کتابوں میں لکھا ہے یہ بات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ نے ایک جگہ قرآن میں یہ بتایا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ کیوں؟ یہاں پر اللہ رب العزت نعمتوں کو یاد دلا کر کہتے ہیں کہ یہ میری نعمت ہے، تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ ایک ہے نعمت کو یاد کر کے منعم، نعمت دینے والے کا احسان ادا کرنا، ایک ہے ڈائریکٹلی احسان کرنے والے کے ساتھ تعلق بنائے رکھنا، یہ سوچ کر کہ اس نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دو چیزیں، ایک یہ ہے کہ آدمی احسانات کو یاد کر کے احسان کرنے والے کو یاد کرے، ایک دوسرا اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی احسان کرنے والوں کے ساتھ پہلے سے جڑا ہوا ہے، اور وہ احسان کرنے والے خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس وجہ سے کہ اس کے احسانات بے شمار ہیں۔ تو محسن کے ساتھ آدمی جڑا ہوا ہے اس لیے کہ اس کے احسانات بے شمار ہیں، اور ان احسانات کو یاد بھی کر رہا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو احسانات ہی یاد نہیں ہے، اللہ ایسے غافل لوگوں کو، بنی اسرائیل کو احسان یاد دلا کر کے اپنی طرف لا رہے ہیں، حالانکہ دوسری جگہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے انعامات کو یاد دلانے کے بجائے کہا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، اس لیے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ آگے اللہ یہاں فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تم میری آیتوں کو وَلَا تَشْتَرُوا، آگے ترجمہ یہاں لکھا ہے وَلَا تَشْتَرُوا، مت لو میری آیتوں کے بدلے ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑا سا مال۔ کیا مطلب؟ یعنی میری آیتوں کے بدلے، میری قرآن کی آیتوں کے بدلے تم چند پیسوں کو لے کر قرآن کے اندر کوئی گڑبڑی مت کرو۔ کیوں؟
اس سے پہلے ایسا ہوا ہے، یہ ادھر کا چلا، اس سے پہلے ایسا ہوا ہے کہ پہلے کے لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ ایسا، علماء ایسا کرتے تھے کہ لوگوں سے پیسے لے کر کے توریت کے اندر کچھ گڑبڑ کر دیتے تھے اور انجیل کے اندر کچھ گڑبڑ کر دیتے تھے نصارہ کے علماء۔ اللہ رب العزت اب ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم یہاں پر ایسا مت کرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تم مت لو، اشترا یشتری کے معنی آتے ہیں بیچ دینے کے۔ اللہ یہاں پر فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، میرے آیتوں کو مت بیچو، ثَمَنًا قَلِيلًا، چند پیسوں کے بدلے میں۔ اور ایک ترجمہ کیا جائے گا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، میری آیتوں کے بدلے میں تم مت لو ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑا سا پیسے، چند پیسوں کے لیے تم میرے قرآن کو، میری باتوں کو، میری کتاب کی باتوں کو مت بیچو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب قرآن آدمی کسی کو پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھا کر پیسہ لینا کیسا ہے؟ نمبر ایک سوال، قرآن پڑھا کر پیسہ لینا، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ چار، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ ہمارے اسلام کے اندر فقہی اعتبار سے یہ چار اسکول آف تھاٹ ہے۔ ان چار طریقوں پر فالو کرنے والے آپ کو ایمان والوں میں ملیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ تینوں امام کہتے ہیں کہ قرآن پڑھا کر کے پیسہ نہیں لے سکتے ہیں، پیسہ لے سکتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں لے سکتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے یہاں بتلا دیا کہ چند پیسوں کے لیے، لیکن زمانہ گزرتا گیا، گزرتے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد اور ان کے بعد کے خلفاء کے احناف، فقہائے متقدمین کے بعد متاخرین، بعد میں آنے والے بڑے بڑے ائمہ، انہوں نے دیکھا کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ، حکومت، اسلامی حکومت ہوتی تھی، بادشاہ کی طرف سے امام کو، قرآن پڑھانے والے کو، فتویٰ دینے والے کو، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے قاضی کو وہاں سے حکومت کی طرف سے پیسے دیے جاتے تھے، بادشاہ کی طرف سے۔ اب وہ چونکہ وہ اسلامی حکومتیں بھی ختم ہو گئی اور مسلمانوں کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے چلی گئی، اب اگر ان کو مستقل طور پر تنخواہ نہیں دی جائے گی، اب اگر یہ لوگ کمانے میں لگ جائیں گے تو یہ کام کون کرے گا؟ تو اس لیے جو دین کے شعائر تھے، تعلیم قرآن ہے، امامت ہے، اور جو ہے لوگوں کو دین کی بات سمجھانا ہے، حدیث کی پڑھانا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ اگر یہ کام کرنے والے لوگوں کو ان کی تنخواہ نہیں دی جائے گی، اگر وہ لوگ اپنے کام کو چھوڑ کر کمانے میں لگ جائیں گے تو پھر دین کا بڑا نقصان ہوگا، دین کا بڑا نقصان ہوگا۔ محلے کا امام ہے، محلے کے امام کو تنخواہ نہیں دی جاتی، محلے کے امام صاحب کہیں گے کہ بھائی جو وقت میں ملے گا میں تب پڑھا دوں گا نماز، تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں پر صحیح نماز نہیں ہوگی، کئی مشکلات کھڑے ہو جائیں گے، لہذا بعد میں چل کر علماء نے اس کو جائز قرار دیا۔ لیکن آج قرآن خوانی کی جو شکل پھیلی ہوئی ہے کہ آپ مدرسے سے، کسی جگہ سے علماء کو لاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، اور وہ قرآن پڑھنے پر آپ ان کو پیسہ دے کر بھیجتے ہیں، یہ کرنا بالکل ناجائز ہے۔ پیسہ دے کر قرآن پڑھانے سے میت کو بھی ثواب نہیں ملتا، پڑھنے والے کو بھی ثواب نہیں ملتا، لوگ کر رہے ہیں۔ آپ کے رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے تو آپ پر ضروری ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کر پڑھیں قرآن کو، اجرت پر قرآن پڑھانا جائز نہیں ہے، یہ بات صاف طور پر فقہاء نے لکھی ہے۔ لہذا قرآن خوانی میں الآخذ والمعطی کلاہما آثمان، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دینے والا لینے والا دونوں گنہگار ہیں۔ اجرت علی الطاعات، عبادت پر کسی کو اجرت نہیں دی جائے گی۔ ان کا کہنا یہ ہے عبادت ہے، قرآن پڑھنا ایک عبادت ہے، آدمی خود بخود ثواب پہنچا دے، ایسا نہیں کہ آپ مستقل طور پر بلا رہے ہیں، لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، مولوی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں،
ہاں اگر وہ آ جائیں، آپ نے کہا کہ حضرت 10 حضرت کو آپ نے کہہ دیا کہ بھئی آپ آ جاؤ آپ آ جاؤ، اس میں سے 2-4 حضرت آ گئے، آ کر ان سے جو ہوا وہ پڑھ لیے، اپنی خوشی سے وہ بخش کر چلے گئے، آپ سے کچھ آپ سے پیسے نہیں لیے، تو یہ شکل تو ہو سکتا ہے، لیکن ان پر یہ پوری شکل بنا کر کے سب کو بلایا جائے، مستقل قرآن ختم کیا جائے اور ان کو اس پر پیسے دیے جائیں، اس کا ثواب مرحوم کو نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، بنی اسرائیل کو بار بار یہ یاد دلا رہے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ڈرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھ سے ڈرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق کو مت ملاؤ باطل کے ساتھ، حق کو مت ملاؤ باطل کے ساتھ۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا مت ملاؤ صحیح میں غلط کو، یعنی صحیح کو صحیح بتانا چاہیے کہ یہ صحیح ہے، صحیح چیز میں غلط بات نہیں ملانی چاہیے، اس لیے کہ آدمی کنفیوزنگ میں پڑ جاتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ لہذا بنی اسرائیل یہ کام کیا کرتے تھے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی سے بھی بچنا چاہیے، اور صحیح غلط میں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، کیوں ایسا کیوں کرتے ہو؟ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق بات کو چھپاتے ہو۔ حق بات کو چھپانے کے لیے حق کے اندر سچ کے اندر غلط بات ملا دینا، سچ کے اندر غلط بات کو ملا کر بیان کرنا تاکہ حق بات چھپی رہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو یہ کرتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، کہ حق میں ملا کر غلط سلط بات کر رہے ہیں، لہذا یہ حرکت اللہ کو ناپسند ہے، لہذا ایسی حرکت تمہیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ حرکت تم کرو گے تو پھر کل قیامت کے دن اس پر بھی تمہاری پکڑ ہوگی، اللہ کے یہاں تم پکڑے جاؤ گے۔ لہذا اللہ رب العزت نے یہاں بتا دیا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے جو حق بتایا ہے اس کو حق کو باطل میں نہیں ملانا چاہیے، جو حق ہے اس کو بیان کرو، جو سچ ہے اس کو بیان کرو، سچ کے ساتھ غلط جھوٹی بات کو، حق کے ساتھ باطل کو مت ملاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم یہ ایسا کیوں کرتے ہو کہ تم حق کو چھپانا چاہتے ہو، اور آج تو حق چھپ جائے گا لیکن حق ہمیشہ کے لیے نہیں چھپتا، کبھی نہ کبھی وہ چیز ظاہر ہو کر رہتی ہے، اور تمہاری یہ حرکت تمہیں معلوم ہے کہ تم یہ کر رہے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ لہذا یہاں سے آگے چل کر اللہ رب العزت نے ان بنی اسرائیل کو نماز کا حکم دیا، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو یاد دلایا کہ تم لوگوں کے ساتھ لوگوں کو اچھی باتوں کی بارے میں بتاتے ہو، اور تم خود جو ہے اپنے آپ کو عمل کے نمبر پر، جب عمل کا نمبر آتا ہے تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، لوگوں کو تو اچھی بات کہتے ہو۔ آگے چل کر یہ ساری باتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔